کبریا دلبر مصطفیٰ رہبر اولیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا آج کا یہ جلسہ جشن ولادت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے موسوم ہے، اس عنوان پر ہے۔ اب جو ہے نا، جن علماء اکرام کا اعلان کیا گیا ہے یا جن علماء اکرام کے خطابات رکھے گئے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، مولانا حنیف قادری صاحب اور سیدی و استاذی مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے جو ہے نا جلوہ افروز ہوگے۔ تب تک جو ہے نا میں آپ حضرات کی سما خراشی کہیے یا آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولائے کائنات کی فضیلت اور صحابہ کی عظمت پر آپ کو مفصل خطابات سننے کے لیے ملیں گے، لیکن میں بہتر یا مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ فضیلت اور عظمت کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، آج میں اس پر کچھ بات کروں گا۔ یعنی کسی بھی چیز کی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے، کسی بھی چیز کی عظمت جو بیان کی جاتی ہے، اس کے عام طور پر دو مقصد ہوتے ہیں، اور زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو اس ذات کی عظمت و محبت دل میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس ذات کی عظمت اور محبت دل میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد ان کی اتباع اور پیروی ہوتی ہے۔ دوسری مقصد ان کی اتباع کرنا اور ان کی پیروی کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ابھارنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو لہذا فضیلت کی باتیں آپ سنے ہیں، سنتے رہے ہیں، سنیں گے، آج بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ لیکن یہ جو مقصد ہے، ایک تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی مومن انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی اہل سنت انکار نہیں کر سکتا کہ اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے یا صحابہ سے اسے محبت نہیں ہے، یہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ محبت تو ہے، لیکن محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔
محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ محبت کا اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ شریعت محبت کے اظہار کا دنیا میں آج تک کوئی قانون متعین نہیں ہے، کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ تمہیں محبت ہے تو اظہار کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہ دنیا میں آج تک کوئی یہ متعین نہیں کر سکا کہ محبت کے 4 طریقے ہیں، 5 طریقے ہیں، اظہار محبت کے یہ اصول ہیں، یہ طریقے ہیں، بلکہ ہر وہ طریقہ جو شریعت کے حدود میں ہے وہ اظہار محبت کا وہ طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر لہذا انگوٹھے چومنا یہ محبت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہے تو آپ پر درود و سلام کے وقت تعظیماً کھڑے ہونا یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے۔ تو لہذا محبت کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم طریقہ اور اس میں سب میں بنیادی طریقہ اور سرکار کو اور صحابہ کو اس دنیا میں اولیاء کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی اتباع کرنا۔ آپ کسی کے بھی نقش قدم پر اس وقت تک نہیں چل سکتے جب تک کہ آپ کے سامنے اس کی زندگی نہ ہو، اس کی زندگی کے حالات نہ ہو، اس کی زندگی کے کیفیات نہ ہو۔ تو چنانچہ آج ہم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تو سنیں گے، آپ کا مقام و مرتبہ تو سنیں گے، لیکن ہمیں اتباع کے لیے پھر کسی اور ان کی سیرت کو جاننا، ان کی زندگی کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے کیا کرتا چلوں ذکر کرتا چلوں تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو اور ہمیں جو ہے نا اس پر چل کر دنیا و آخرت کی سعادت مندی ہمیں نصیب ہو۔ عزیزان محترم، بالخصوص میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ محبت 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 کہنا، تسبیح لے کر رٹنا یہ فائدہ نہیں ہے، سمجھے؟ محبت محبت کہنا یہ فائدہ نہیں ہے۔ خیر مسجد ہے لیکن اصلاح کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، کسی خان سے محبت ہے تو ہیئر اسٹائل اس کا ہوتا ہے، کسی خان سے محبت ہو تو لباس اس کا ہوتا ہے، کسی دنیا دار سے محبت ہو تو لائف اسٹائل اس کا ہوتا ہے، لیکن سرکار اور خلفائے راشدین اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو طرز زندگی بھی ویسا ہونا چاہیے، ورنہ زبان سے محبت کی تسبیح پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے ایک دوسرے موقع پر شعر فرمایا، لیکن میں اس کو بتاتا ہوں۔ تو بہرحال مجھے شعر وہ جو ہے نا یاد نہیں آ رہا ہے، خیر بہرحال محبت زبان سے رٹنے کا نام جو ہے نا نہیں، زبان سے لا الہ پڑھنے سے کیا حاصل، زبان سے لا الہ پڑھنے سے کیا حاصل، جب تک کہ دل و جاں مسلمان ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تو لہذا زبان سے محبت 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 کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، علی 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 کہنے سے کوئی فائدہ نہیں رضی اللہ عنہ، جب تک کہ دل و جان میں ان کی محبت نہ ہو، ان کی زندگی کو اپنانے کا جذبہ نہ ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نہ ہو۔ تو الغرض عزیزان محترم، میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے رکھوں گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 10 سال کی عمر کے تھے۔ آپ کا نام تو علی ہے، آپ کا نام تو علی ہے، اور آپ کا ایک کنیت ہوتی ہے، عربی میں ایک کنیت، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ نام تو آپ بھی جانتے ہیں، کسی کا بھی نام ہوتا ہے۔ کنیت کہتے ہیں جو ہے نا کسی خصوصیت کی بنیاد پر یا بیٹے کے نام کی بنیاد پر، سمجھے، بیٹے کے نام پر جو نام رکھا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، سرکار کے فرزند کا نام تھا قاسم، بیٹے کے نام پر رکھے ابو القاسم، یعنی قاسم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی۔
تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ایک تو ابو الحسن تھی کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے حسن ہیں، اور دوسری آپ کی کنیت جو تھی ابو تراب تھی، ابو تراب تھی، اور تیسرا جو ہے نا لقب کہلاتا ہے جو کسی کارنامے کی بنیاد پر کیا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور وہ تھا آپ کا لقب حیدر یعنی شیر۔ نام تو علی، کنیت ابو الحسن ابو تراب، اور جو ہے نا لقب جو تھا شیر تھا۔ تو ایک تو کنیت ابو الحسن فرزند کا نام تھا، رکھ دیے، لیکن ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نام اور تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز تھی وہ ابو تراب پسند تھا، ابو تراب پسند تھا۔ وہ ابو تراب کے معنی مٹی والا، مٹی والا۔ تو یہ ابو تراب کی کنیت آپ نے سنی بھی ہوگی، کیوں رکھی گئی؟ ابو تراب کی کنیت جو ہے نا اس لیے رکھی گئی، ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جیسے شوہر بیوی میں عام طور پر نوک جھونک ہوتی ہے، تو نوک جھونک کچھ ہو گئی تو آپ آ کر مسجد نبوی میں کیا کیے معلوم ہے، آپ آرام فرمانے لگے۔ اس زمانے میں ایسا فرش سنگ مرمر وغیرہ نہیں تھا، تو سیدنا ابو تراب جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، آرام فرمانے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے آپ کو مسجد میں تشریف لائے۔ جب سرکار تشریف لائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے، پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جو ہے نا مٹی کو سرکار نے جھاڑا پیٹھ سے، اور فرمایا اے ابو تراب اٹھو، اے مٹی والے اٹھ۔ تو یہ سرکار کا دیا ہوا لقب تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ناموں اور کنیتوں اور لقبوں میں سرکار کا دیا ہوا یہ نام بہت زیادہ پسند تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ابو طالب تھا۔ ابو طالب آپ تو مشہور ہے، ابو طالب کو بہت مشہور کر دیے۔ تو ابو طالب یہ آپ کے والد گرامی تھے، سرکار کے چچا بھی تھے، کیونکہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچیرے بھائی بھی تھے، چچیرے بھائی تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ابو طالب تھا، ابو طالب۔ ابو طالب کے بارے میں جو ہے یہ بہت، ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اتنے جھگڑے کر رہے ہیں ہمارے پاس، اتنے جھگڑے کر رہے ہیں، جو کام کی ضرورت نہیں ہے غیر ضروری کاموں میں پڑھنے کی ہمارے کو عادت پڑ گئی۔ ایسے نوجوان جن کو جو ہے طہارت لینا نہیں آتا، جن کو وضو کے بنیادی مسائل یاد نہیں ہے، دو کلمے دوسرا کلمہ جن کو یاد نہیں ہے، نماز کے فرائض غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے، اب وہ علی بن طالب کے ایمان ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، کافر ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر بڑے بڑے علماء نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، بڑے بڑے علماء نے کیا ہے خاموشی جو ہے نا اختیار فرمائی ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں سیف سائڈ یہی ہے، بعض نے کافر ہونے کا فتویٰ دیا، بعض نے مومن ہونے کا فتویٰ دیا۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہے بہتر ہے، کیونکہ نہ وہ خبر کا سوال ہے، نہ حشر کا سوال ہے، نہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو ہے نا خبر میں پوچھے گا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ پوچھیں گے۔ ابو طالب مومن ہے کافر ہے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں خاموشی اختیار کیجیے، کیونکہ ایمان کے بارے میں وضاحت سے کلیئر کٹ کوئی وہاں پر بات، وہ مومن بھی کے بارے میں بھی اور کفر کے بارے میں بھی دو طرف بھی کچھ جو ہے نا گنجائشیں موجود ہیں، دو طرف بھی کچھ وہ ہے، خاموشی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ تو یہ آپ کے چچا تھے، چچا کون؟ ابو طالب۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے 53 سال کی عمر تک پرورش فرمائی تھی، زیر سایہ تھے اپنے چچا کے۔ سرکار کی عمر 8 سال تھی، اس وقت سے تقریباً جو ہے نا 10 نبوی تک، نبوت کے 10ویں سال تک، تقریباً جب سرکار کی عمر 53 سال تھی اس وقت تک ابو طالب جو ہے نا کا سہارا سرکار پر رہا۔ سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار و مشرکین آپ کے جانی دشمن بن گئے، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کے معاملے میں
کفار اور سرکار کے درمیان دیوار کے طور پر اگر کوئی شخصیت کھڑی ہوتی تو وہ ابو طالب ہوتا تھا۔ ابو طالب مسلمان ہے یا ایمان ہے یا کافر ہے یہ بات الگ ہے، لیکن اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ تاریخ اسلام میں ابو طالب کا نام ایک اسلام کے خیر خواہ کے طور پر لیا جاتا ہے، اسلام کے معاون اور مددگار کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیے بس ہے، ایمان کفر کا فتویٰ دینا آپ کا کام نہیں ہے، جو آپ کا کام ہے وہ کریے، جو آپ کا کام ہے وہ کریے۔ بہرحال یہ جھگڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے تو کہنے والوں کو یہ مضمون عوام کے درمیان لانا ہی یہ چیز غلط ہے۔ پہلی بات عوام کے درمیان اس طرح کے اختلافات لانا ہی ضرور جو ہے نا غلطی ہے۔ یہ طرح کے یہ مسائل جو ہے صحابہ اور لوگوں کے بڑے بڑے باتیں وہ عوام کے درمیان لانا نہیں چاہیے، اور ہمارے بزرگان دین اسلاف علماء فقہا نے کبھی بھی امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل نے ان مسائل کو نہیں چھیڑا، مگر بعد کے لوگوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے مسائل چھیڑ کر عوام کو گرویدہ بنانے کے لیے پبلک کو الو بنانے کے لیے یہ کام کر لی، ورنہ ہمارے ائمہ ہمارے بزرگان دین نے کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے یہ اختلافات خواجہ معین الدین چشتی نے جو ہے نا اور عبد القادر جیلانی اور جو ہے نا مفتی بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی نے یہ مسئلہ چھیڑا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ ابو طالب چونکہ سرکار کی پرورش فرمائے تھے، کافروں کے درمیان سرکار کے درمیان ہمیشہ دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے، تبلیغ و اشاعت میں بڑے مددگار ثابت ہوتے تھے، اور آپ کو اپنے چچا سے بچپن سے پرورش بھی کی تھی۔ جس وقت ماں باپ کی ضرورت تھی تو ابو طالب نے باپ کا جو ہے نا محبت اور پیار دیا، اور ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایمان لائی، یہ جو ہے نا انہوں نے ماں کا پیار دیا۔ تو لہٰذا جب سرکار بڑے ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر کے تھے، ابو طالب کی جو ہے نا بہت زیادہ اولاد تھی، کثرت سے بہت زیادہ بچے تھے، غریب تھے، کثیر العیال تھے، آمدنی کا ذریعہ بھی اتنا نہیں تھا، گھر چلنا مشکل تھا، تو چرچا جو ہے نا اپنے چچا کی آسانی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا تھے، دوسرے چچا، ان سے کہا کہ آپ ابو طالب کے جو ہے نا ایک بچے کو آپ لے لیجیے، ایک بچے کی پرورش میرے ذمہ میں لے لیتا ہوں، لہذا اس سے ذرا ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو جعفر بن ابی طالب جو جعفر تھے ان کو جو ہے نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش میں لے لیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش میں لے لیا۔ میں یہ بتانا یہ پیچھے سے میں بیک گراؤنڈ اس لیے لا رہا ہوں، آپ کو میں آگے کی باتیں بتاؤں گا اسی بنیاد پر۔ تو لہذا 10 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، کون؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ 26 سال کی عمر تک تقریباً، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے 11 مہینے بعد تک بھی وہ سرکار کے گھر میں ہی رہے، سرکار کے ساتھ ہی رہے۔ پھر اس کے بعد سرکار سے وابستگی تو رہی، لیکن گھر میں جو تھے 10 سال کی عمر سے تقریباً شادی ہونے کے تقریباً 25 سال میں 2 ہجری میں شادی ہوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو شادی کے تقریباً 11 مہینے تک، جنگ بدر کے بعد شادی ہوئی، شادی کے بعد 11 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ کی رخصتی ہوئی۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ مکان لینا پڑا، جب تک سرکار کے ساتھ تھے تو تقریباً جو ہے نا 15 سے 16 سال سرکار کے گھر میں رہے، شب و روز سرکار کے اعمال کو دیکھا، گھر میں بھی سرکار میں ہوتے، بازار میں بھی سرکار کے ساتھ ہوتے، سفر میں بھی سرکار کے ساتھ ہوتے، محفلوں میں بھی سرکار کے ساتھ ہوتے، عبادتوں میں بھی سرکار کے ساتھ ہوتے۔ تو سرکار کی صحبت نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر گوشے پر وہ اثر ڈالا، ہر گوشے میں وہ کمال پیدا کر دیا کہ ایمان کے اعتبار سے بھی دیکھو تو کامل نظر آتے ہیں، زہد و تقوی کے اعتبار سے دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں، اور جو نا محبت خداوندی کے اعتبار سے دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں، علوم قرآن کے لحاظ سے دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں، رائے کے اعتبار سے بھی دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں، مشورے کے اعتبار سے بھی دیکھو تو کامل نظر آتے ہیں، اور جو ہے نا خطابت و فن تقریر میں دیکھو تو بھی کامل نظر آتے ہیں۔ الغرض ہر چیز میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر پہلو سے سرکار نے وہ جو ہے نا تربیت فرمائی، اور سرکار کی صحبت نے وہ اثر دکھایا کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جہت سے آپ با کمال شخصیت بن کر ابھرے۔
ایمان لانے کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، سنتے 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، سرکار کو پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، بی بی خدیجہ کو آ کر سنائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ ایمان لائی، سرکار اور بی بی خدیجہ نماز پڑھتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے، سرکار نے پوچھا، سرکار نے کلمہ توحید پیش کیا، اللہ کو ایک جانو، مجھے اپنا رسول جانو۔ تو ابو، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر تھی، میں ابو جان سے پوچھ کر بتاؤں گا، ابو جان سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ سرکار کو اس وقت مصلحتاً خاموشی اختیار کرنا تھا، بات کو بڑھانا نہیں تھا، پھیلانا نہیں تھا، تو لہذا سرکار نے جو ہے نا فرمایا دیکھو تمہارے غور کرو، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، سرکار نے یہ فرما دیا۔ لیکن چند لمحوں کے بعد ہی، جب دوسرے دن ہی اللہ رب العزت نے نور ایمانی سے قلب منور فرمایا، سرکار کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہاں سے سرکار کے ساتھ عبادتوں میں مصروف ہو گئے، عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کبھی ان کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، کبھی ان کے زبان سے کلمہ شرک نہیں نکلا۔ مذہبی لحاظ سے، مذہب کے اعتبار سے، مذہبی حوالے سے، مذہبی عنوان سے اگر پہلا کلمہ ان کی زبان سے نکلا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اعزاز حاصل ہوا کہ قیامت تک کسی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا، کائنات کا سب سے پہلے مسلمان ہونے والا لڑکا، کائنات کا سب سے پہلا مسلمان ہونے والا لڑکا وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ 10 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نور ایمان سے منور فرمایا، اور ایمان کا معاملہ یہ تھا، اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر یقین ایسا تھا کہ آپ واقعہ تو سنتے رہتے ہیں، جب سرکار کو نعوذ باللہ اس دنیا سے رخصت کرنے کی کفار نے پلان بنایا، گھر کا گھیراؤ کر لیا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 22-23 سال کی تھی، نوجوان تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمائے مدینہ منورہ کو، رات کے وقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ کچھ امانتیں لوگوں کی پہنچانا ہے، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور وہ امانتیں دوسرے دن لوگوں کو پہنچا کر میرے پاس پھر مدینہ چلا آنا۔ یہ واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس میں ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات جب سوتا تھا تو مجھے اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا تھا، یہ سمجھ کر سوتے تھے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، صبح یقیناً جو ہے نا صبح میں زندگی یقیناً میسر نہیں ہوگی، یہ آخری رات زندگی کی سمجھ کر سوتے تھے، لیکن ہر رات موت کا خوف ہوتا تھا۔ آج کی رات اتنا اطمینان سے سو گیا کہ جو ہے نا مجھے موت کا خوف نہیں تھا، اس لیے کہ سرکار نے ضمانت دے دی تھی کہ صبح میں امانتیں واپس کرنا ہے، صبح میں امانتیں واپس کرنا ہے، تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے امانتیں واپس کرنے کے لیے میرا زندہ رہنا ضروری ہے۔ سرکار نے امانتوں کی ذمہ داری مجھے دے کر زندگی کی ضمانت دے دی مجھے، یہ یقین تھا سرکار کے ارشاد پر، یہ یقین تھا سرکار کی بات پر۔ دشمن خون کے پیاسے گھرے ہوئے ہیں، موت کے درمیان گھرے ہیں، لیکن زندگی کی سب میں پرسکون نیند ہے، کیونکہ مختار کائنات نے زندگی کی ضمانت دی تھی۔ آج ہمارے اندر وہ کیفیت ہے، آج ہمارے اندر سرکار کی احادیث پر وہ یقین ہے، آج ہمارے اندر قول رسول پر وہ ایمان ہے۔ اگر وہ ہوتا تو ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہو کر بھی بے خوف ہوتے۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و یقین سرکار کی ذات پر اور بات پر تھا، اگر ہمارے اندر وہ یقین کی کیفیت ہوتی، دشمنوں میں بھی گھرے ہوئے ہوتے، تو ہمیں کوئی جو ہے نا خوف نہیں ہوتا اور ہمیں کوئی زندگی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو کیا درس ملتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زندگی سے؟ کہ درس یہ ملتا ہے کہ قول رسول پر تمہارا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی سے زیادہ یقین تمہیں قول رسول پر ہونا چاہیے۔ یہ اثر تھا صحبت مصطفیٰ کا، صحبت مصطفیٰ کا اثر تھا۔ بہرحال ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر ہونے کے بعد جو ہے نا پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔
نکاح سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا بی بی فاطمہ کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشتہ بھیجا تھا بی بی فاطمہ کے لیے، لیکن سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا تو سرکار نے رشتے کو قبول فرمایا۔ اس کی وجوہات تفصیلات الگ ہیں، میں مختصر جا رہا ہوں۔ تو پوچھا، نکاح کو قبول فرمایا، رشتے کو پوچھا کیا ہے تمہارے پاس، ساز و سامان کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو گھر میں سرکار کے تھے، بچپن سے سرکار کے گھر میں پرورش ہوئی تھی، اور مصروفیات کیا تھی؟ جہاد جو ہے نا، گھوڑ سواری ہے، جہادی جو ہے نا ایک فوجی کی زندگی تھی، تو لہذا کوئی کمانے کی طرف رغبت نہیں تھی، اتنی زیادہ ضرورت میں جہاد میں شرکت، گھر کا جو کام تو جو ہے نا سرکار کے گھر میں رہتے تھے، سرکار کی پرورش میں رہتے تھے، کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی، بس ایک ذمہ داری تھی کہ اسلام کی اشاعت، اور جو ہے نا ایک فوجی کی حیثیت تھی، بہادر سپہ سالار کی حیثیت تھی، تو اس جانب کمانے اور جمانے کی طرف توجہ نہیں تھی، بعد میں بھی نہیں رہی، میں بتاؤں گا کیسے رہتی، تو بعد میں بھی نہیں رہی۔ تو بولا سرکار نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہے تمہارے پاس شادی کرنے کے لیے؟ تو کہا کہ ایک گھوڑا ہے، ایک لوہے کا لباس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، زرا جو جنگی لباس ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ زرا بیچ دو، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیے، تو 480 روپے آئے، درہم، سونے کا چاندی کا سکہ ہوتا تھا، 480 درہم۔ تو سرکار نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رقم دی، رقم دے کر کہا خوشبو وغیرہ کا انتظام کر دو، باقی کچھ رقم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کر دیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں۔ کرنے کے بعد کہا کہ جو ہے نا جو ہے حوالے کر دی، اس کے بعد بہرحال نکاح تو ہو گیا۔ سرکار نے جہیز کے طور پر جو چیزیں دی تھی وہ چیزیں کیا تھی؟ ایک پلنگ تھی، ایک بستر تھا، ایک چادر تھی اوڑھنے کی، بلینکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ سر کو ڈھانکتے تو پیر دکھتے تھے، پیر کو ڈھانکتے تو سر دکھتا تھا۔ پلنگ، بستر، چادر، اوڑھنے کی چادر، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ جس کو آج ہم گھڑا کہہ سکتے ہیں، مشکیزہ پانی وغیرہ لانے کے لیے استعمال ہوتا تھیلی کے طور پر، آج ہم گھڑا ایک اندازے میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، ساری زندگی یہی چیزیں رہی، اس میں ایک چیز کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ ساری زندگی جو سرکار نے جہیز میں دیے تھے وہ وہی پوری زندگی رہی۔ خلافت کا دور آ گیا، دنیا کا وزیر اعظم ہے لیکن گھر وہی ہے، وہی 2 چکیاں، وہی ایک مشکیزہ، وہی ایک بستر، اور ایک وہ جو ہے نا ایک جاڑا بھی گزرتا، بارش بھی گزرتا، گرما بھی گزرتا، لیکن ایک ہی چادر ہوتی، سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتے۔ اب آپ کو خیال پیدا ہو رہا ہوگا جاڑے میں کیسا کرتے تھے، جاڑے میں کیسا کرتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاڑا بھی نہیں ہوتا تھا، گرمی بھی نہیں ہوتی تھی، جاڑا بھی نہیں ہوتا تھا، گرمی بھی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، فتح خیبر کے موقع پر دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان سے گرمی اور سردی دونوں کو دور کر دے۔ تو آپ سخت سرما کے موسم میں بھی پتلا لباس پہنتے تو کوئی جاڑا نہیں ہوتا تھا، سردی نہیں ہوتی تھی، سخت گرما میں بھی موٹا لباس پہنتے تو کوئی گرمی کی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ زندگی بھر رہا، زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا، اکثر زندگی فقر و فاقے میں گزری، اکثر زندگی فقر و فاقے میں گزری، لیکن جب ایسا بھی دور آیا، مالداری کا ایسا بھی دور آیا، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے 40,000 درہم میری زکوٰۃ نکلتی تھی خالی، ایسا دور بھی آیا لیکن گھر کے سامان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ عمدہ پلنگ آئی، نہ عمدہ بستر آیا، نہ عمدہ چکیاں آئی، نہ گھڑے آئے، نہ کوئی اور سامان میں اضافہ ہوا، وہی جو سامان جہیز میں تھا تا حیات وہی رہا۔ پھر پیسہ کیا کیے؟ وہ سارا پیسہ خیرات، خالی 40,000 درہم زکوٰۃ نکلتی تھی، اور زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 ہوتا ہے مال کا،
تو یہ 2.5 حصہ 40,000 درہم ہے، تو اب زیادہ کتنا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ایسا دور بھی آیا لیکن زندگی میں فقر و فاقہ وہی تھا۔ اسی کو کہتے ہیں امیری میں فقیری کا درس۔ دنیا سے بے رغبتی کا معاملہ ایسا تھا کہ جب تک زندگی رہی اسی معاملے میں رہے، اسی حالت میں رہے، اسی حالت میں رہے۔ لباس کا حال یہ تھا کہ کپڑے کے آستین آدھے ہاتھ تک آتے تھے، تہبند جو ہے نا آدھی پنڈلیوں تک ہوتی تھی، اور کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، کبھی کبھار ایک ہی تہبند پہ کئی دن گزر جاتے تھے، ایک ہی زندگی میں کئی دن ایک ہی طرف، اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی نکلتے جب باہر خلیفہ کی حیثیت سے ہاتھ میں صرف کوڑا ہوتا، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے، چھوٹی آستین والا کرتا ہوتا، اور جو ہے نا پنڈلیوں تک تہبند ہوتی، اسی حالت میں نکلتے تھے۔ لباس کو دیکھو تو فقیرانہ، لیکن چہرہ دیکھو جلال کا عالم یہ تھا کہ جو ہے نا شیاطین الانس والجن دیکھ کر گھبرایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر ہے وہ کیفیت؟ آج وہ زہد اتنا نہیں تو نہیں، کم از کم تھوڑا تو بھی ہے، تھوڑی تو بھی کیفیت وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیسے آتے ہی ہمارے شوقاں بدل جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جائز نہیں ہے ناجائز نہیں ہے، میری اس بات اس طرف مت جائیے آپ۔ ضرورت ایک الگ چیز ہے، شوق ایک الگ چیز ہے۔ ضرورت ٹھیک ہے، شوق جو ہے نا یہ اس سے تھوڑا احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، زہد کا عالم یہ تھا۔ اب رہا مکان کا معاملہ، 26 سال تک تو سرکار کے ساتھ تھے، تقریباً سرکار کے گھر میں تھے۔ جب وداعی ہو گئی بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو سرکار نے ودا کر دیا گھر سے، تو جب گھر سے ودا کر دیا تو مکان کی ضرورت پیش آئی، مکان کی ضرورت پیش آئی۔ تو مکان کی ضرورت پیش آنے کے بعد جو ہے اب ایک مکان جو ہے نا سرکار نے ایک زمین خرید کر رکھی دی تھی، وہ جو ہے نا مکان بنا کر اس میں رہا کرتے تھے، اس میں رہا کرتے تھے۔ کاروبار کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچے ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ، اب ضروریات زندگی ہے، تو کاروبار کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹوں پر گھاس لاتے تھے، گھاس لا کر بیچا کرتے تھے خلافت سے پہلے۔ اونٹ تھا، اونٹ سے جا کر جنگل سے گھاس کاٹتے، لا کر جو ہے نا اونٹ پر لاد کر لا کر بیچا کرتے تھے، وہ ذریعہ معاش تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ غلطی سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو ذبح کر کے لوگوں میں کھلا دیا، وہ رہا سو بھی ایک چلا گیا۔ تو گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، اور پیٹ پر پتھر مار کر زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ بھوک کی شدت زیادہ ہوئی تو مزدوری کی تلاش میں نکلے، تو ایک بڑھیا کو کھیت کے لیے پانی سینچنا تھا، کھیت کے لیے پانی، جھاڑوں کو پانی ڈالنے کے لیے، اس زمانے میں کوئی موٹر نہیں تھی، بولی سے پانی سیننا تھا۔ تو وہ بڑھیا کے پاس کام کر کے پانی سین کر پورے کھیت کو سیراب کیا، ہاتھوں کو گٹھے آ گئے تھے۔ بدلے میں 1 مٹھی کھجور ملے مزدوری کے طور پر، 1 مٹھی کھجور ملے، تو طبیعت میں اکیلا کھانے کی بھی عادت نہیں تھی، وہ کھجور لے کر سرکار کے پاس گئے اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا۔ اور ایک مرتبہ رات بھر مزدوری کیے، مزدوری کرنے کے بعد تھوڑی سی جو ملی، جو ایک اناج ہوتا ہے، جواری نہیں، جو ایک اناج ہوتا ہے جس کو ہم اوٹس وغیرہ کچھ کہتے ہیں، تو ملا۔ رات بھر مزدوری کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کیے، بیوی بچوں والا گھر ہے، تھوڑی سی جو میں 3 حصے کیے تاکہ 3 ٹائم وہ ہو سکے۔ اس کو بی بی فاطمہ نے پیسا، اور پیس کر جو ہے نا آٹا 3 حصوں کا آٹا تھا، 1 حصے سے حریرہ بنایا گیا۔ حریرہ بن کر ابھی تیار ہوا تھا، دروازے پر مسکین نے آواز دی، سارا حریرہ اٹھا کر دے دیا۔ پھر وہ دوسرا جو حصہ تھا وہ پیس کر پکایا گیا، پھر آٹا ابھی پک رہا تھا حریرہ، پھر جو ہے نا کیا کیا، اور ایک جو ہے نا یتیم نے آواز دی، اس کو جو ہے نا ایک، پھر تیسرا رات بھر محنت کر کے جو لایا گیا، رات بھر محنت کر کے جو لائے تھے اہل و عیال کے لیے، پھر تیسرا پیس کر پکایا گیا، حریرہ بنایا گیا، تو پھر ایک قیدی نے آواز دی، وہ بھی اٹھا کر دے دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ان کی شان میں قرآن کریم میں آیت نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں، اور جبکہ ان کو کھانے کی خود کو ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی کبھی مسکین کو کھانا دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا کسی اور کو قیدی کو دے دیتے ہیں۔ لیکن آج دنیا میں بہت سے دینے والے ہیں، ہر ایک کے مقاصد الگ ہوتی ہیں، کسی کی ریاکاری ہوتی ہے، کسی کا شہرت ہوتا ہے، کسی کا کچھ مقصد ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی خلوص نیت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ کہتے ہیں یہ دے کر بھی إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں تم سے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زہد والی زندگی تھی، یہ تقوی والی زندگی تھی، تقوی والی زندگی تھی۔ تو عزیزان محترم، خلیفہ وقت ہے، بہرحال 26 سال کی عمر تک تو سرکار کے پاس تھے، اس کے بعد جب گھر علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد خلافت ملی۔ چونکہ آپ تین جو خلفاء تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جو ہے نا ان کی خلافت، ان کا دارالخلافہ کیپٹل جو تھا، جیسا ہندوستان کا دہلی ہے، تو ویسا دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ منورہ تھا۔ لیکن جو ہے نا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد آپ نے جو ہے نا خلافت دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کر دیا۔ کوفہ منتقل کرنے کی کئی وجوہات ہیں، 2 وجوہات یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو وہاں آپ کے چاہنے والوں کا بہت اصرار تھا کہ وہاں آپ تشریف لائیں، دوسری وجہ یہ تھا کہ وہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا جہاں سے پوری مملکت کو جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکتا تھا، یہ دوسری وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے، تو دارالخلافہ میں جب گئے تو خلیفہ وقت کے لیے بڑا محل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ کو تشریف لے گئے، وہاں محل بھی موجود تھا اور بادشاہ کا گھر بھی موجود تھا، لیکن آپ نے جو ہے نا ایک میدان میں اپنی جھوپڑی قائم فرما لی۔ اس وہی بادشاہی محل میں ناجائز نہیں تھا آپ کے لیے، خلیفہ کے لیے وہی محل ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس کلکٹر بنگلہ ہوتا ہے، وزیر اعظم کے لیے جو ہے نا صدر جمہوریہ کے لیے گھر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، وہاں دارالخلافہ تھا، یعنی خلیفہ کے رہنے کا گھر تھا وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایک میدان میں چھوٹی سی جھوپڑی ڈال کر اپنی زندگی کو بسر کیا، اور کہا کہ عمر نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی سادی زندگی بسر کی، میں بھی اسی طرح زندگی بسر کروں۔ یہ تیسرا گھر تھا، اور ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ یہ تھا زہد، تقوی، یہ جو ہے نا دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے کنارہ کشی۔ کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ایسا تھا، محبت ایسی تھی کہ سرکار کے وصال کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ سرکار کے وصال کے بعد سرکار کے غم میں بی بی فاطمہ سنبھل نہ سکی، ہمیشہ غمزدہ رہتی۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بی بی فاطمہ کی دل جوئی کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے 6 مہینے تک دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کبھی باہر ہی نہیں نکلتے تھے، نمازوں کے لیے باہر نکلتے، پھر گھر میں تشریف لاتے، نمازوں کے لیے باہر نکلتے، جو ہے نا گھر میں تشریف لاتے۔ کیوں؟ اہلیہ محترمہ کی دل جوئی کے لیے، آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، گھر میں اپنے آپ کو مقید کر دیا تھا۔ آج ہے ویسی مثال ہمارے پاس تو معمولی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے نا 3 طلاق نکل جاتے ہیں زبان سے۔ ہمارے پاس طلاق گویا ایک ڈائلاگ بن گیا ہے کہ فوراً معمولی جھگڑا ہو گیا، نکل گیا۔ ارے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، صرف بیوی کی دل جوئی کے لیے، دل بہلانے کے لیے 6 مہینے تک دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تب جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، جب تک کہ 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کو ظالموں نے مختلف طرح سے افواہیں اڑا دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں تھے، وہ نہیں تھے، وہ تھے۔ ارے بی بی فاطمہ کی تیمارداری میں خلافت کی بیعت سے زیادہ انہوں نے اپنی بیوی کا جو ہے نا خیال رکھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی وجہ تھے کہ بیوی کی جو ہے نا دلجوئی کے لیے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
دل جوئی کے لیے اور آپ کے جو ہے نا دل بہلانے کے لیے، آپ کو غم میں شریک ہونے کے لیے، آپ کو سہارا دینے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی۔ جب بی بی فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو وہ ذمہ داری سے سبکدوشی ہو گئی، تو پھر جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرما لی۔ یہ تھا زہد و تقوی، یہ تھا زہد و تقوی۔ علم ہمارے کو معلومات، ہم آپ ہیں جو بھی ہے معلومات ہوتے، ایک حکم نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال یہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا حال یہ تھا کہ آپ صرف احکام نہیں جانتے تھے، اس کی حکمت بھی جانتے تھے۔ یہ حکم ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا حکمت ہے، اس کے پیش نظر کیا یہ ہے، تو حکم کی حکمت بھی جانتے تھے۔ شریعت میں اگر کوئی حکم دیا گیا تو اس کی حکمت کیا ہے۔ انتہا کی بات تو ایک بتاؤں، ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، تو وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے نا سرکار نے فرمایا علی سے پوچھو، سرکار نے فرمایا علی سے پوچھو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ بی بی عائشہ کہ سرکار کے وصال کے بعد صحابہ کو اگر کسی مسئلے میں کوئی چیز دریافت طلب ہوتی تو بی بی عائشہ کی بارگاہ میں چلے جاتی تھی۔ فقہائے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، دین کی سمجھ رکھنے والی خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، آپ شریعت کے معاملے میں فتویٰ دیا کرتی تھی۔ وہ بی بی عائشہ سرکار کی بارگاہ میں سوال پوچھنے جا رہی ہے، تو سرکار کسی وجہ سے کچھ مصروف کچھ تھے ایسا، تو کہا کہ علی سے پوچھو۔ تو علی کے علم پر سرکار کو کتنا اعتماد تھا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر سرکار کو کتنا اطمینان تھا۔ یہ تو بی بی عائشہ کا معاملہ تھا۔ آگے چلیے، سرکار کے وصال کے بعد، سرکار کی وفات کے بعد، جب علی رضی بی بی عائشہ کے پاس، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، لوگ مسائل پوچھتے تھے آ کر، لوگوں نے پوچھا اگر کوئی مسافر ہے تو موزوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ موزے بولے تو یہ جو پہنے جاتے ہیں، جہاں ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، کشمیر وغیرہ جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر ایک قسم کے چمڑے کے جوتے پہنے جاتے ہیں، اس کو موزے کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی مسافر ہے، وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے، تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو آدمی اپنے وطن میں ہے، ایک دن ایک رات تک اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، خالی مسح کر سکتا ہے۔ اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک صرف پیر دھوئے بغیر کیا کر سکتا ہے؟ مسح، سر کا مسح کر لینا، وضو جب بھی کر رہا ہے سر تک مسح کر لینا، اس کے بعد پیروں کو ایسا مسح، ایسا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ یہ موزوں کا مسح ہے۔ تو مقیم کے لیے جو اپنے وطن میں ہوتا ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات ہے وہ، اور مسافر کے لیے 3 دن جو ہے نا 3 رات ہے، 3 دن 3 رات ہے۔ تو لہذا بی بی عائشہ کے پاس مسئلہ آیا کہ اگر کوئی مسافر موزے پہن لے تو اس کو کتنے دن کتنے رات تک وہ جو ہے نا اس پر مسح کرتا ہے؟ تو بی بی عائشہ نے کہا علی سے جا کر پوچھو، علی سے جا کر پوچھو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا 3 دن 3 رات۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 16 سال تک سرکار کی زندگی میں ساتھ رہے، سرکار کی جلوتوں کو، خلوتوں کو، تنہائی کو، عوام میں، مشوروں میں، مجلسوں میں، احکام میں، ہر جگہ دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مسائل سیکھے، بلکہ قرآن بھی آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پڑھا، اور قرآن کی تفسیر بھی سرکار نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پڑھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی ہر آیت کا شان نزول، یعنی کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، وہ سب معلوم تھا۔ سرکار کے زمانے میں کچھ مفسرین صحابہ تھے جن کے مقابل میں کوئی نہ تھے، ان میں امتیازی شان دونوں کی تھی، ایک عبداللہ ابن عباس بحیثیت مفسر، اور دوسرے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے برابر کوئی بھی نہیں تھے۔ علوم قرآن میں آپ کا یہ مقام تھا، قرآن کے علوم میں آپ کا یہ مقام تھا، قرآن کا ایسا علم رکھتے تھے کہ ہر آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ تک آپ کو علم تھا۔ اور آپ کی عبادت اور ریاضت کا معاملہ یہ ہے، آپ ایسے عبادت گزار تھے، خود بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور کثرت سے عبادت کرنے والے۔ اور ایک صحابی رسول کا بیان ہے، بنو ہاشم میں، بنو ہاشم مطلب یہ ہے کہ
ایک قبیلہ تھا، قریش ایک قبیلہ ہے، اس کی شاخیں تھی، شاخوں میں بنو ہاشم ایک خاندان تھا جو سرکار کا خاندان تھا۔ قریش ایک قبیلہ تھا، اس کے مختلف خاندان تھے، خاندانوں میں ایک خاندان بنو ہاشم تھا۔ یہ بنو ہاشم تمام قریش کے قبیلوں میں معزز مانے جاتے تھے اور مذہبی سیادت اور سرداری انہیں حاصل تھی، سرکار اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ تو صحابی رسول کا بیان ہے پورے بنو ہاشم میں نے علی جیسا عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا، پورے بنو ہاشم میں علی جیسا عبادت گزار میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور آپ کو انتہا تو بتلا دوں میں، صحابہ کے بارے میں، سرکار کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، تراہم، آپ ان کو دیکھیں گے، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع اور سجدہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تراہم رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ آیت قرآن کریم کی ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ تو سرکار کی ذات ہے، والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی تھے، یار ہجرت بھی رہے اور یار مزار بھی رہے۔ تو والذین معہ سے اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ دوسرا اشارہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، اس سے اشارہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ آپ شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے اور باطل سے آپ بہت سخت، باطل کے معاملے میں آپ بہت سخت تھے، اور جب حق کی بات آتی تو ایسے ہو جاتے جیسے کہ گویا آپ ایک بچہ ہیں۔ حق اگر کہنے کی بات آتی، حق اگر کہنے کی بات آتی تو اگر حق بات سامنے آ جاتی تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون بول رہا ہے، فوراً تسلیم کر لیا کرتے، مگر باطل کے خلاف بڑے سخت تھے اور آپ کے کوڑے سے باطل لرزایا کرتا تھا۔ تو اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے، میں آگے اور ایک نکتہ بتانے والا ہوں، آگے اور ایک بات بتانے والا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ پہلے کون؟ والذین معہ، جو سرکار کے ساتھ ہیں، ابو بکر، اشداء علی الکفار، عمر رضی اللہ تعالیٰ، رحماء بینہم، اپنے ایک دوسرے مومنین کے معاملے میں وہ رحم دل ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ بڑے رحم دل تھے، اگر آپ سختی سے کام لیتے تو آپ کی شہادت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے جب آپ کا گھیراؤ کیا گیا آپ کے گھر کا اور آپ کو کھانا پانی آپ پر بند کر دیا گیا اور جو ہے نا باغیوں نے جب آپ کے ساتھ گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ خلیفہ وقت تھے، ایک حکم فوج کو دیتے تو پوروں کو ختم مار کر بھگا سکتے تھے، لیکن آپ نے مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں کیا، بڑے رحم دل، نرم دل تھے۔ تو رحماء بینہم، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد تراہم رکعن سجدہ، اللہ کی رضا اور اس خوشنودی کے لیے جو ہے نا جو سجدہ اور رکوع کرتے ہیں وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو صدیق کی مائیت، فاروق کی شدت، عثمان کی رحمت، علی کی عبادت کا قرآن صادق، قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، والذین معہ پہلے ہیں ابو بکر، اشداء علی الکفار عمر، رحماء بینہم عثمان، تراہم رکعن سجدہ علی۔ قرآن نے خود خلافت کا سلسلہ بتلا دیا۔ قرآن نے بتلا دیا، قرآن کا پہلا لفظ ہے والذین آمنوا معہ، والذین آمنوا معہ ابو بکر، اشداء علی الکفار دوسرے عمر، رحماء بینہم تیسرے عثمان، تراہم رکعن سجدہ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن نے خلافت کی ترتیب بھی بتا دی، پھر اب تم کیا قرآن کا انکار کرو؟ اہل
سنت کا بھی یہی مسلک ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کے بعد اگر افضل ذات ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن نے علی کو یاد کیا تو عبادت کی حیثیت سے یاد کیا، علی کو یاد کیا تو عبادت کی حیثیت سے یاد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا تو معیت کی خصوصیت کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا تو شدت کی خصوصیت کے ساتھ، اور عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا تو رحمت کی خصوصیت کے ساتھ۔ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بیان قرآن دے رہا ہے، آپ کے صدقہ و خیرات کا بیان گواہی قرآن دے رہا ہے۔ یہ تھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا معاملہ۔ آخر میں ایک بات، چونکہ مولانا تشریف لا چکے ہیں، ابھی آپ کو مولانا کا بیان سننا ہے، سماعت فرمانا ہے، میں مختصر طور پر آخری بات رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں اسلام کی اشاعت کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اسلام کی اشاعت کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک محنت کی، لیکن کوئی جو ہے نا نتیجہ برآمد نہیں ہوا، خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد سرکار نے یمن میں بھیجنے کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے بھیجنا چاہا، ارادہ فرمایا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یمن میں بڑے بڑے لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، میں عمر کے لحاظ سے اتنا زیادہ بھی نہیں ہوں اور اتنا تجربے کار بھی نہیں ہوں، ان کے مسائل اگر درپیش ہوں گے تو میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے سینے کو ہدایت کے نور سے اور ان کی زبان کو صداقت کے نور سے منور فرما۔ اس کے بعد یہ دعا فرما کر بھیجی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو چند دنوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے یمن میں اتنے مسلمان ہو گئے جتنا خالد بن ولید کی محنت سے رہے ہوئے تھے۔ تو سرکار کی دعائیں 2 تھی، وہ تو کئی دعائیں تھی میں نے جو بتایا۔ ایک تو وہ گرمی اور سردی والی دعا کہ آپ کو گرمی اور سردی نہیں ہوتی تھی، اس میں بھی سرکار کی دعا تھی، اور دوسری یہ دعا کہ سینے کو نور ہدایت سے منور فرما، زبان کو صداقت کے نور سے منور فرما۔ تو اس کی یہی وجہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صائب الرائے تھے۔ صائب الرائے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو بھی رائے دیتے جو ہے نا وہ صحیح اور درست ثابت ہوتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، مگر کب کوئی مسئلہ کبھی درپیش ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے طلب کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ضرور تھے، لیکن کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے طلب کرتے، اور کبھی علی مرتضیٰ کی رائے کو دیگر لوگوں کی رائے پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نہاوند ایک مقام ہے، ایران کا علاقہ ہے، وہاں لوگوں نے بغاوت شروع کر دی، بہت سی فوج کیا کر لی، جمع کر لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے، بہت سی فوج جمع کر لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہونے لگا کہ فوج بڑی زیادہ ہے، کہیں فتنہ و فساد جو ہے نا برپا نہ ہو جائے۔ تو آپ نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس بغاوت کو کیسے کچلا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد سب سے رائے لی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شام اور یمن سے آپ فوجیں منگوائیے اور آپ خود کمانڈنگ کیجئے، کرتے ہوئے جا کر اس بغاوت کو کچلیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں سوالیہ انداز میں دیکھ رہی ہیں، کیا بات ہے آج علی کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ پھر آخری میں پوچھا کہ اے علی تمہارا کیا مشورہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اگر یمن اور شام سے اگر فوجیں آپ منگائیں گے تو وہ حصہ خالی ہو جائے گا، دشمن اس حصے کو خالی پا کر اس پر قبضہ کر لے گا، اس طرح یمن اور شام آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر مدینے سے آپ چلے جائیں گے ہیڈ کوارٹر سے تو پھر سارا عرب پریشان ہو جائے گا، خلافت دارالخلافہ اگر خالی ہو جائے تو دشمنوں پر جو ہے نا قبضے کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور دارالخلافہ پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے۔ یہ 2 رائے بھی مناسب نہیں ہے۔
تو پھر عمر رضی اللہ عنہ پوچھا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مت جائیے، آپ یہیں پر رہیے. اب رہا فوج کی کمی کو دور کرنا ہے تو یمن اور شام کی جو فوجیں ہیں ان کے 3 حصے کیجئے، 2 حصوں کو وہیں پر تعینات کیجئے، وہیں پر رہنے دیجئے، ایک حصہ ساتھ جو ہے نا ایک حصے کو کسی کمانڈر کی کمانڈنگ میں دے کر بھیجیے. تو اس طرح یمن اور شام بھی محفوظ ہو جائیں گے اور دارالخلافہ بھی خلیفہ سے خالی نہیں ہوگا، دشمنوں کو موقع نہیں ملے گا، ادھر بغاوت بھی ختم ہو جائے گی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال تھا. یہی ہر معاملے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو الغرض عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ ابھی عظمت صحابہ، فضائل سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان ابھی سننا آپ کو باقی ہے. میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر سرکار کی صحبت اور تربیت نے کیا اثرات ڈالے، کیا کمال ان کے اندر پیدا کیا، اس حساب سے کچھ جو ہے نا گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو عزیزو، نوجوانوں، یہ ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھو، اپنی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کرو. یا علی کے نعرے لگانا، یا علی کے نام پر اچھلنا، کودنا، ناچنا، ٹوپی پر یا علی لکھ لینا، یا جو ہے نا خالی جذباتی نعرے لگا لینا، جذباتی اشعار پڑھ لینا، ضرورت پڑنے پر میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ علی کی محبت نہیں ہے. شجرے کھنگال دیتی ہے، وہ کھنگال دیتی ہے، یہ کھنگال دیتی ہے، اشعار اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے مزاج میں حقیقت پسندی کو پیدا کیجئے. زبانی دعوے، ظاہری اچھل کود نہیں، بلکہ یہ جذبہ پیدا کر کے اٹھیے اس محفل سے کہ آج سے میں نے جو سنا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق کوشش کروں گا. زندگی میں کتنی بھی پریشانیاں آ جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی کو دیکھو گا. اور بیوی کے ساتھ معاملہ داری کی بات آ جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملات ہے وہ دیکھو گا. اور عبادت کا معاملہ آ جائے تو پھر کیا ہے وہ دیکھو گا. تو بہرحال یہ زندگی کو سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ صرف فضیلت اچھی چیز ہے. میں بتایا ہوں فضیلت بیان کرنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو شخصیت کی عظمت بٹھانا اور دوسرا اتباع پر ابھارنا ہوتا ہے. فضیلت سن کر چلے گئے، جلسے کے حد تک رہ گئی فضیلت، کوئی فائدہ نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اتباع جو ہے نا آپ ہو. محبت تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اتباع کا جذبہ پیدا کیجئے. خالی نعرے لگانا یا خالی جو ہے نا یہ ایمان ابو طالب پہ بحث کرنا، مولا کائنات پہ بحث کرنا، مولود کعبہ پہ بحث کرنا، زبانی جمع خرچ کر لیے، دکان بند کر کے چلے گئے، یہ کام ہمارا نہیں ہے. یہ کام یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی اس لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کی زندگی کی توہین ہے. خالی نعرے لگا لینا، یہ کر لینا، وہ جھگڑے کر لینا، یہ فسادات کرنا، یہ نعرے مار لینا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مقصد نعروں سے زیادہ حقیقت پسندی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، محبت اور عظمت کے ساتھ ان کی اتباع و پیروی کرنا، یہ اصل مقصد ہے. یہ کرتے ہیں تو آپ حقیقت میں محبان علی میں سے ہیں، ورنہ دعوے دار تو دنیا میں بہت ہوئے ہیں. تو میری آپ سے گزارش یہی ہے، یہ اختلافات میں مت پڑیے، یہ جو ہے نا جھگڑوں میں مت پڑیے. آپ کو ڈال دیا گیا ہے جھگڑوں میں، آپ کو جھگڑوں میں ڈال دیا گیا. جن لوگوں نے جھگڑوں میں ڈالا ہے ان پر بھی کسی اور کی سرپرستی ہے. تو لہذا ان سب چیزوں میں مت جائیے. آپ کو میں نے زندگی کی جو مختصر حالات میں نے سنائے سیدنا علی مرتضیٰ کے رضی اللہ تعالیٰ کے، صرف اس لیے سنائے تاکہ آپ کے لیے اتباع اور نقش قدم پر چلنے کا آپ کو جو ہے نا جذبہ بھی پیدا ہو اور آپ کوشش کر سکیں. یہ حقیقی راستہ ہے، یہ حقیقی محبت ہے. ہمارا مزاج آج بدل گیا ہے لوگوں. میں خاص طور پر اہل سنت کے عوام سے گزارش جو نا میں اپیل کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ ہم دنیا کے دیگر معاملات میں چھلکے کو پھینک دیتے ہیں، مغز کھا لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں چھلکا لے لیتے ہیں، مغز پھینک دیتے ہیں. یہ ہمارا مزاج بن گیا. درود پڑھ لیے، فاتحہ پڑھ لیے، سلام پڑھ لیے، میلاد کر لیے اور جو ہے نا خوالی میں ناچ لیے، پیسے بنا دیے اور سمجھ گیا میں نے دین کو مکمل کر لیا. یقیناً یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس چیز کا. یہی دین ہے، یہ غلط ہے. یہی دین ہے، یہ غلط ہے. اس سے آگے بھی دین ہے، اس سے آگے بھی آپ قدم رکھیے. کبھی اس سے آگے بھی سوچنے کی کوشش کیجئے. آپ دھوکے میں ہیں، شیطان نے آپ کو وسوسے میں ڈال دیا ہے، شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کہہ دے اور یا علی کہہ دے تو جنت تیڑا بیڑا پار ہے. یہ بولنے والا سب میں بڑا شیطان ہے، یاد رکھو.
اس نظریے سے کہ آپ کے اندر عمل کی کوتاہی پیدا کر رہا ہے اس عنوان سے، تو اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ بولنے والے علماء بھی ہے، لیکن علماء کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو اس عنوان کو لے کر آپ کے عمل میں کوتاہی پیدا کر رہا ہے، یا آپ کے اندر اختلافات پیدا کر رہا ہے، یا آپ کو جو ہے نا رافضی یا ناصبی کا فتویٰ لگا رہا ہے جس کو طہارت اور وضو کے مسائل نہیں معلوم، تو یہ سمجھو وہ شیطان ہے، فوراً لاحول پڑھیے اور پھر جو ہے نا اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چند گزارشات تھی، ممکن ہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، بولنا میرا کام ہے، جو ہے نا آپ اس پر جو ہے نا آپ کی تعریف کی مقصود، میں بھی وہی کہتا ہوں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، پیغام پہنچانا وما علینا الا البلاغ، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، نہ آپ سے کوئی شکریہ کے محتاج ہے، نہ آپ سے کوئی تعریف کا محتاج ہے، ہمیں شکریہ دینے والی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اگر ہو جائے تو ہمارے لیے بس وہی کافی ہے، سعادت مندی ہے، ورنہ یہ مقصود ہے نہ تھا نہ انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ مسلک اہل سنت پر قائم رکھ اور اسی پر ہمیں ہمارا خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔